سورہ یاسین کی فضیلت کیا ہے، اس کو آپ نے بارہا سماعت فرمایا ہوگا۔ سورہ یاسین یہ قرآن مجید میں دل کا مقام رکھتا ہے۔ جس طرح ہر کسی کو دل ہوتا ہے، اس طرح قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اب دل کی کیا قدر و قیمت ہے ہم لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ پورے جسم میں، پورے اعضاء میں ہارٹ کی جو پوزیشن ہے وہ سب سے اہم ہے۔ ہارٹ کام کر رہا ہے تو آدمی کام کر رہا ہے، ہارٹ بند ہوا تو آدمی کا کام بند ہوا۔ تو اس طرح قرآن مجید میں سورہ یاسین قلب کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کا بڑا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھے، شام تک اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے گا، اور شام میں اگر کوئی سورہ یاسین کو پڑھے تو اسے اللہ تعالیٰ صبح تک خوش رکھے گا۔ تو سورہ یاسین صرف صبح میں پڑھنے کا نہیں بلکہ شام میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کا ثواب ہے۔ اور اسی طرح سورہ یاسین کے کئی نام ہیں۔ سورہ یاسین کا ایک نام ہے مدافعہ۔ مدافعہ کے معنی ہے ڈیفینس کرنے والی، ڈیفینڈ کرنے والی، بلاؤں سے، بلاؤں کا دفاع کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سورہ یاسین کو پڑھے تو سورہ یاسین اس کے اوپر آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، بلاؤں کو دور کر دیتی ہے سورہ یاسین۔ تو یہ فضیلت ہے اس کی کہ سورہ مدافعہ بھی اس کا نام ہے۔ اسی طرح پرانی کتابوں میں سورہ معمہ، سورہ معمہ ایسا بھی نام ہے، گویا اس سے کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جو بھی پریشانی ہے، حاجات ہیں، مشکلات ہیں، سورہ یاسین پڑھ کر اگر وہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو یہ سورہ حاجات بھی ہے۔ ہر مشکل وقت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو اللہ کے پاس پیش کرنے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ کر دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ہے مقام سورہ یاسین کا۔ اور یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ کو جو فائدہ چاہیے، جس نیت سے آپ سورہ یاسین پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا اور اس کا فائدہ ہوگا۔ مثلا کسی دکان میں برکت کے لیے ہے، یا صحت کے لیے ہے، یا پریشانیوں کے لیے ہے، یا ذہنی سکون کے لیے ہے، جس ضرورت کے لیے بھی آپ سورہ یاسین پڑھیں، جس نیت سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ دے گا۔ یہ ہے سورہ یاسین کا ثواب۔ تو صبح میں پڑھے تو شام تک خوش، شام میں پڑھیں گے تو صبح تک خوش۔ لیکن ہم لوگوں نے سورہ یاسین کو کہاں رکھا ہے؟ سورہ یاسین کو لے جا کر رکھے ہیں کہ کوئی مر رہے ہیں تو سکرات کے وقت ان کے پاس پڑھو۔ یہ صرف سکرات کے وقت پڑھنے کا نہیں ہے، جب تک زندہ ہے، اللہ نے زندہ رکھا ہے تب بھی سورہ یاسین پڑھنا چاہیے، صرف موت کے وقت کے لیے نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے بعض دعاؤں کو موت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، حالانکہ اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک فائدہ ہے کہ سورہ یاسین زندوں کو بھی فائدہ دیتا ہے، اور اگر کوئی مر رہا ہے تو مرنے والے پر جو سکرات کا عالم ہے، سورہ یاسین کی برکت سے اس کی تکلیف دور ہوگی، وہ آسانی سے دنیا سے جائے گا۔ تو یہ فائدہ بھی ہے، لیکن صرف اس کو پکڑ لیے کہ سورہ یاسین۔ ایک صاحب بیمار ہوئے، ہسپتال میں پہنچا اور دیکھا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ مشین، وہ ڈاٹس برابر کام نہیں کر رہے تھے، کبھی 100 بتا رہا تھا، کبھی 5 بتا رہا تھا۔ تو وہ پریشانی دیکھ کر میں نے سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کیا۔ پیچھے سے کوئی میرا جبہ اشارے سے کر رہے اور بلا رہے، میں نے سمجھا شاید ڈاکٹر آیا ہوگا یا کوئی اور مجبوری ہوگی۔ تو جب میں پلٹا ہوں تو کہتے ہیں کہ حضرت یہ مت پڑھیے، ابھی سکرات کا عالم نہیں ہے۔ ارے کیا ہم کو نہیں معلوم ہے کہ سکرات کیا ہے، کب آدمی جائے گا اور کب پڑھنا چاہیے؟ تو ان کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو رخصت کرنا ہے تو یاسین پڑھو، تو اور وہ نہیں چاہتے رخصت کرنا۔ ہم لوگ بھی کہاں رخصت کر رہے ہیں؟ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھی حیات دے، دنیا میں بھی اچھی زندگی دے، آخرت میں بھی اچھی زندگی دے۔ تو سکرات کا سمجھ ہے مطلب سورہ یاسین۔ اسی طرح ایک اور مریض کے پاس پہنچا اور وہاں سورہ یاسین پڑھ کر باہر نکلا تو برابر سے باہر میرے پیچھے آئے، کہتے ہیں کیا حضرت کوئی چانس نہیں ہے کیا ان کی؟ میں نے کہا ایسا کیوں؟ وہ تو ڈاکٹر سے پوچھو کہ ان کے فزیکل فٹنس کیسا ہے، کیا مجبوری ہے، وہ بتائے گا، ظاہری حالات۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ سورہ یاسین پڑھے نا۔ تو سورہ یاسین بیماروں کو بھی دفاع کرنے کے لیے،
بیماری کو دور کرنے کے لیے بھی سورہ یاسین پڑھے، تو اس طرح ہر حاجت پر، ہر مشکل پر سورہ یاسین پڑھنے کا حکم ہے، اور ہم لوگوں نے سکرات کے لیے رکھا ہے۔ اسی لیے جب آدمی مرنے کے قریب بڑی بڑی سانسیں لیتا ہے، جانے کے قریب ہوتا ہے، جلدی جلدی اٹھاؤ، یاسین کہاں ہے، 5 سورہ کہاں ہے، 8 سورہ کہاں ہے، 6 سورہ کہاں ہے، تو پریشانی پوری اس وقت ہوتی ہے کہ یاسین اٹھاؤ، تو صرف اس وقت یاسین۔ اور اگر کوئی صبح میں یاسین پڑھے تو نہیں حضرت ہمارے گھر میں شادی ہونے والی ہے، بچہ یا بچی یاسین پڑھ رہے ہیں تو ہم کو ڈر ہے کہ کوئی اٹھ جائیں گے شادی سے پہلے۔ کون سمجھایا ہے؟ کس نے ذہن میں بٹھا دیا کہ یاسین سکرات کے لیے ہے؟ صرف وہ فائدہ نہیں بلکہ پورے فائدوں کے لیے ہے۔ دکان میں برکت کے لیے روزانہ صبح سویرے دکان کھول کر سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے پروردگار کاروبار میں برکت کے فیصلے فرما، اللہ برکت دے گا۔ ایسا نہیں کہ دکان سے کوئی چیز اٹھ جائے گی اور سکرات کا عالم ہے۔ ایسا جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض دعائیں ہیں جس کو ہم لوگوں نے طے کر لیا ہے، فکس کر لیا ہے کہ وہ مرتے وقت پڑھنے کا، اس میں سے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی ایک دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صابرین لوگ، صبر کرنے والے لوگ، ان کو چھوٹی سی مصیبت بھی پہنچے، چھوٹی سی تکلیف بھی پہنچے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور یہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن ہم نے اس دعا کو رکھا ہے برابر موت کے وقت، مرنے کے قریب، یعنی موت کی اطلاع دیے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کسی کے بارے میں سنے کہ دیکھو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، گر گئے ہیں، ہاتھ پیر ٹوٹے ہیں، تو سنتے ہی کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون، کیوں بھائی مرنے کی کیا دعا کر رہے ہیں، کیا دشمنی ہے آپ کو ان سے؟ انا للہ تو چپل کی پٹی ٹوٹنے پر بھی ہے، ہر چھوٹی سی تکلیف پر انا للہ پڑھنا ہے، اور ہم اتنے بڑے حادثے پر کہ جس میں ہاتھ پیر ٹوٹ جائے اور جو جاتے جاتے گرے اور سر پھٹا، خون آنے لگا، انتقال ہو گیا، جیسے کہ کئی واقعات ہو رہے ہیں جس کو آج کل ڈاکٹر لوگ کہہ رہے برین ہیمریج ہوا ہے یا کچھ بیماری ہوئی یا برین ٹیومر، فجر کی نماز کے بعد نکلے ہیں اور جاتے جاتے ہم پایا بیلنس آؤٹ ہوا تو اسکوٹر سے یہ صاحب گر گئے، جو ہی پلٹ کر دیکھ رہے، شاید اسکوٹر بھی آہستہ تھی، پلٹ کر دیکھ رہے ہیں تو سر پھٹا ہے، خون چل رہا ہے اور انتقال ہو گیا۔ تو یہ موت کا حادثہ، ایکسیڈنٹ کا حادثہ اگر ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو جائے، تو یہ ایسی حادثے کی خبر پر بھی انا للہ پڑھ سکتے ہو، پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایسے حادثے کی خبر سن کر ایسا یا کیا ہوگا نا اماں بابا، ایسا نہیں، بلکہ انا للہ ہی پڑھنا ہے۔ تو چاہے کوئی بھی بیماری ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، تو ایسے وقت میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سورہ یاسین کو ہم لوگوں نے سکرات کے لیے فکس کیا، اور خاص طور پر ہماری عورتیں، جوان لڑکی اگر سورہ یاسین پڑھتی ہے تو ڈرنے لگتی ہے، معلوم نہیں کیا ہو جائے گا، کبھی نہیں سو اندھی چھکری پڑھ رہی ہے۔ ارے کیا بھائی اس میں قرآن پڑھنے میں کیا ہے، اس میں کہ قرآن پڑھے، جیسا کہ بعض بوڑھی عورتیں جوان لڑکی کو شادی سے پہلے تہجد پڑھنے نہیں دیتی، بعض گھرانوں میں، آپ کے گھروں کی بات نہیں، قریوں میں بھی ہے اور شہر میں بھی کئی جگہ یہ رواج ہے کہ اگر کوئی جوان چھوکری شادی سے پہلے اگر تہجد پڑھ رہی ہے تو اس کو منع کرتے، نہیں تو اب بھی نہیں پڑھنا، کب پڑھنا؟ شادی کے بعد، شادی کے بعد پڑھنے ہوتا ہے، پریشانی اور کچھ بھی رہتی ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ جو تہجد ہے، سورہ یاسین ہے، انا للہ ہے، ہم لوگوں نے اس کو اپنے ڈھنگ سے سوچا ہے اور اپنے طریقے سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس لیے سورہ یاسین یہ سکرات کے وقت مصیبت کم کرتی ہے۔ آدمی جب تڑپتا ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں، یہ جو کشمکش کی زندگی ہے اس کو کہتے ہیں سکرات۔ اسے ڈاکٹر آج کل کہے گا کوما، انگلش میں آتا ہے اس کو۔ سکرات ہمارے لیے یعنی سکرات، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی دعا مانگی اور کہ پناہ مانگی کہ موت کی سکرات سے حفاظت فرما، تو سکرات سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اب یہ سکرات کا عالم ہے بولتے ہی لوگ سمجھ جاتے ہیں، بالکل لاسٹ اسٹیج میں گیا ہے، لیکن ڈاکٹر کبھی کہتے ہیں نہیں کوما میں ہے۔ اب کب اٹھے گا بھائی؟ بول نہیں سکتے، 8 مہینے تک پاسبل ہے، 8 مہینے تک بڑا لمبا کوما ہے بھائی، نہ سکرات ہے نہ کوما ہے نہ موت ہے، معلوم نہیں۔ تو ایسا آدمی جو دنیا اور آخرت کے بیچ میں لٹک رہا ہے، پریشان ہے، تو سورہ یاسین اس پر پڑھے، اس کے سامنے پڑھے، تو سورہ یاسین کی برکت سے اس کے لیے موت آسانی سے آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے اگر اچھا ہونا ہے، اللہ اسے رکھنا ہے تو اچھا ہو جائے گا، نہیں جانا ہی ہے تو آسانی سے جائے گا۔ یہ ہے سورہ یاسین۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لقنوا موتاکم، کہ تمہارے سامنے جو مر رہے ہیں، مرنے والے کے سامنے تلقین کرو۔ تلقین کا کیا مطلب ہے؟ تلقین کا مطلب بھی ہم لوگوں نے الگ سمجھ لیا۔ کیا ہے تلقین؟ لقنوا موتاکم، کہ تم اپنے موتا کے لیے تلقین کرو۔
کہ تمہارے سامنے کوئی سکرات کے عالم میں ہے، آخری لمحات ہے، ان کی زبان پر کچھ اور آ رہا ہے، تو ایسے وقت میں ان کے سامنے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس طرح پڑھو. ایسا نہیں کہ اس کو ہلا کر پڑھو، کہو پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے. حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے مرنے والے کو ہلا کر لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو بول دیا اور اس نے تکلیف میں کہہ دیا کہ میں نہیں پڑھتا، تو وہ کافر ہو کر مرا. اس لیے ہم ایسی زبردستی نہیں کریں، بس اس کے سامنے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہے تو وہ یاد آ جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں سہولت دے تو پڑھ دے گا، اور اگر ماں باپ کا نافرمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر کلمہ لائے گا. اگر ماں باپ کا نافرمان ہے تو پوری دنیا مل کر اس کو کلمہ پڑھائے تب بھی کلمہ نہیں پڑھے گا. اس لیے کہ فرمایا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کے لیے دنیا میں سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. ماں باپ کا نافرمان، کہاں بھی تھے؟ نماز میں تھے، حج میں تھے، حج میں تھے، عمرے میں تھے، سب جگہ تھے، لیکن ماں باپ کے حق میں نہیں تھے. اللہ نے زبان بند کر دی تو کلمہ نہیں آتا اس کی زبان پر. تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ صرف اتنا کہنا چاہیے. ایسا نہیں کہ پڑھو ذرہ پڑھ لو سن لیں گے ہمیں، اس کے بعد ساری دنیا آئے گی ماشاء اللہ بھائی تکلیف میں تھے، مر رہے تھے، میں لا الہ الا اللہ پڑھو بولیا، وہ پڑھ لیے. اچھا پڑھو بولے، نہیں بولنا تھا نا ایسا، یہ پڑھو بولے، اگر وہ نہیں پڑھتا بولے تو پھر کیا تھا مطلب؟ یعنی اللہ کی توحید کو نہیں مانتا. اور اس طرح انسان کو اس وقت مجبور نہیں کیا جائے گا، صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ ہے. وہ اگر وہ سن کر پڑھ لیں تو پڑھ لیں، یہ تلقین ہے، اس کا نام تلقین ہے. لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ تلقین کا مطلب یہ نہیں، وہ لا الہ الا اللہ پڑھاؤ یا نہیں پڑھاؤ وہ تمہارا قصہ. مرنے کے بعد پوری طرح میت کو غسل دے دیا گیا، میت کو پوری طرح تیار کر دیا گیا، اور سینے پر وہ جو خوشبو کے لیے ڈالا جاتا ہے وہ بھی ڈال دیا گیا پاؤڈر، اور اسی میں اللہ یا لا الہ الا اللہ بھی لوگ لکھتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کتاب تلقین نام کی اس میں رکھ دیتے ہیں. کتاب، یہ کتاب بیچ میں رکھ کر سینے پہ اس کو کفن سے باندھ دے دیتے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ تلقین ہو گئی. اس کا نام نہیں ہے تلقین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے سامنے اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو تب تلقین کرو، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھو. یہ نہیں کہ تلقین نامی کتاب خرید کر لاؤ اور دکان سے پریس سے لا کر اس کتاب کو کفن کے ساتھ رکھو، ایسا نہیں ہے. اور رکھنے والے کیا سمجھتے ہیں، اگر یہ رد دیے قبر میں ان کو رد دیے، اس کے بعد آئے کہ فرشتے پوچھیں گے مر رب کا، ایک منٹ کیا کی لگ رہا ہے یہاں، نکالو کھولے مر رب کا، دیکھ تو رو صفحہ نمبر پیج نمبر، کیسے لوگ رہیں گے میرے کفن میں کتاب رکھے، یہ ڈیٹیل نہیں لکھے کہ یہ کون سے پیج میں ہے. زندگی میں قرآن نہیں پڑھا، اب تلقین پڑھے گا فرشتوں کے